السلام علیکم، زی نیوز کے ساتھ میں ہوں جنید بخاری۔ اس وقت اپنے ناظرین کو لے چلتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام کچھ وقت زی نیوز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذوالقرنین ملک، آپ کے پسندیدہ پروگرام کچھ وقت زی نیوز کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو ضلع سرگودہ تحصیل ساہیوال کی ایک ایسی پیاری و خوبصورت شخصیت کا تعارف کروانے جا رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ فروقہ سے ان کا بلوچ کھوسہ فیملی سے تعلق ہے۔ پاک فوج میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے کے بعد بزنس کے سلسلے میں دبئی، یورپ اور دیگر ممالک میں وزٹ کرنے کے بعد لاہور میں اپنا مسکن منایا۔ بعد ازاں سیاست میں دھواں انٹری کی۔ اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی ادارہ پاسکو سے جاب کی آفر ہوئی۔ ایگزیکٹو پوسٹ پر تقریباً 9 سال تک اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد حال ہی میں ریٹائرڈ ہو کے آج کل موضع سلکی تحصیل ساہیوال میں ڈیرہ ڈال رکھا ہے۔ پاک فوج کی بھرپور خدمت کر کے اپنا نام روشن کرنے والی اس شخصیت نے سیاست میں اپنا لویا منوانے کے ساتھ ساتھ سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد بہت ہی کم عرصے میں غریب عوام کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا۔ جی ناظرین، آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ شخصیت کون ہے۔ جی ہاں، یہ شخصیت میجر سر بلند علی خان ہیں۔ آئیے آج ان سے ان کی فیملی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی میجر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتو عز من تشاء واتو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے اور درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میں سب سے پہلے زی ٹی وی کی نشریات، ان کی ٹیم کے سرکردہ رکن ذوالقرنین ملک اور باقی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے یہاں پہ میرے ڈیرے پر تشریف لائے اور یہاں پہ گفتگو شنیدن برخاستن جو بھی ابھی سلسلہ ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مل جل کے بات بھی کریں گے، سیاسی اور علاقائی حوالے سے بحث بھی کریں گے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں متعارف کرا دوں۔ ویسے تو زیادہ تر لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ ہمارا بنیادی طور پر تعلق فاروقہ سے ہے اور بلوچ فیملی، سب کاسٹ کھوسہ۔ ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول فاروقہ سے حاصل کی اور اس کے بعد ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ کالج سرگودہ سے کیا۔ جہاں تک میری اپنی فیملی کا تعلق ہے، والد صاحب ذوالفقار علی خان، ہم ان کے 2 بیٹے تھے، مبارک علی خان اور سر بلند علی خان، ایک بہن ہماری ہیں۔ اپنی ذاتی فیملی کے بارے میں جب میں آپ کو متعارف کرانا چاہوں تو اس میں ایک بیٹا سعد مبارک علی خان اور میری 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی میری شادی شدہ ہیں اور میرے داماد بھی اس وقت آرمی میں ہیں اور میجر رینک کے اوپر راولپنڈی میں تعینات ہیں۔ چھوٹی بیٹی میری ڈاکٹری کر رہی ہے اور اس سے چھوٹی بیٹی بی بی اے۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، میرے بیٹے نے ماسٹرز کرنے کے بعد آسٹریلیا سے بھی تعلیم حاصل کی۔ زیادہ تر ہماری فیملی کا، میرے بھتیجے اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ تعلیم لنڈن سے اور آسٹریلیا سے اور باقی ممالک سے حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں ہی تشریف لائے۔ بیسیکلی میں ایک نقطہ جس کے اوپر سٹریس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تعلیم باہر سے حاصل کی لیکن خدمت اپنے ملک میں کی۔ تو یہ ہمارا مختصر تو تعارف جہاں تک فیملی کا تعلق ہے۔ ایسے جیسے جیسے آپ سوال پوچھیں گے اسی حوالے سے آپ کو مزید تفصیل بتاتے جائیں گے۔ جناب میجر صاحب، آپ نے پاک فوج کب جوائن کی، کن کن پوسٹوں پر تعینات رہے اور کب ریٹائرمنٹ ہوئی؟ جی ملک صاحب، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ فاروقہ ہی سے بیسک تعلیم ہوئی اور پھر گورنمنٹ کالج سرگودہ سے ایف ایس سی کرنے کے بعد 1980s میں 1980 میں آرمی اپلائی کیا اور الحمدللہ سلیکشن ہوئی۔ 1982 میں ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 22 سال کا عرصہ جو ہے پاک آرمی میں گزارا۔ الحمدللہ بہترین عرصہ تھا اور مختلف جگہوں کی، جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں لاہور میں، کھاریہ میں، پشاور میں، ساؤتھ وزیرستان میں اور بہاولپور میں میری تعیناتی رہی اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جہاں تک جو خدمت اللہ پاک نے مجھ سے لینی تھی بڑے بہترین طریقے سے اپنے ملک کی اور پاک آرمی کی اور لوگوں کی خدمت سر انجام دی۔ جناب میجر صاحب، آپ نے سیاست میں کب قدم رکھا اور کیا سوچ سمجھ کر سیاست میں آئے؟ ملک صاحب، جیسے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ فوج کی تقریباً 22 سال سروس میں ہم نے مکمل کی اور 2002 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی۔ لیکن بیسیکلی ہمارا ایل پی آر کا پیریڈ ہوتا ہے۔ 2001 میں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں یو کے چلا گیا
اور اصل اس میں جو اصل وجہ تھی وہ تعلیم تھی. میں نے آپ کو شاید بتایا، یعنی میں نے MBA کر چکا تھا یہاں سے فوج کی نوکری کے دوران. تو میرا اس وقت پروگرام یہ تھا کہ PhD کروں. تو بیسیکلی یہ PhD کے حوالے سے تھی یہ تعلیم. لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ کچھ عرصے بعد والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے واپس آنا پڑا. اس عرصے میں نے یورو کو بھی دیکھا، واپس آیا. اور واپس آنے کے بعد کیونکہ آرمی سے ریٹائرمنٹ تھی، تعلیم وہ مکمل نہ ہو سکی جس کی میری خواہش تھی. تو اس وقت پراپرٹی کا ایک دور چل رہا تھا. تو انیشلی طور پہ میں نے وہاں پہ ایک آفس اپنا اسٹیبلش کیا لاہور DHA میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ وہاں سے ایک سے میرے 3 آفیسز ہوئے. اور اسی دوران لندن میں ہم نے اپنا ایک کالج بھی اسٹیبلش کیا، یوفون کا فرنچائز تھا. اور تعلیم کے حوالے سے جو اصل چیز ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ ہم تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو مینیجریل کورسز اور IELTS کورسز جو تھے وہاں پہ میں نے اپنے اسی DHA میں اپنا ایک سیٹ اپ ایسا بنایا کہ جس میں تعلیم کا انتظام تھا. وہاں پہ ہم نے بچیوں کے لیے تعلیم کا بھی بندوبست کیا، ساتھ پراپرٹی کا بھی بزنس تھا. اور یہ مین وائل بچے میرے جو ہیں بھتیجے بیٹے جو تھے ماشاءاللہ یہ پروان چڑھ رہے تھے. جہاں جہاں پہ ضرورت تھی یہ بچے بھی میرے ساتھ ہاتھ پٹا رہے تھے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میرا پہلا پیریڈ جو تھا UK کے بعد وہ یہاں پہ تھا DHA لاہور میں. اور تقریباً 5 سال آپ کہہ سکتے ہیں 2001 سے 2006 تک بزنس میں فل ٹائم. اس کے بعد ہمارا آگے جناب ذہن میں لوگوں نے، ہمارے دوستوں نے کہا کہ جناب آپ تشریف لائیں، ہمارے علاقے کے حوالے سے بھی آپ کی کمی محسوس کی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ قیادت کا بحران ہے. بیسیکلی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لیڈرشپ کا کوئی اس میں ہمیں زوم تھا یہ کہ کوئی میں بہت بڑا لیڈر ہوں یا لیڈر بننا چاہتا ہوں. لیکن جو ذہن میں ایک چیز یہ تھی کہ ہمارا پسماندہ علاقہ ہے اور پسماندہ علاقے کے حوالے سے مجھے اپنے علاقائی حوالے سے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. تو آہستہ آہستہ میں نے اپنے گاؤں میں اور شہر میں دوبارہ واپس آنا شروع کر دیا. 2006 وہ سال ہے جس میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ اپنے آبائی شہر فاروقہ اور ساہیوال وہاں پہ اپنا قدم رکھا. 2007 کے الیکشن میں جب میں نے دیکھا کہ واقعی وہاں پہ ایک سیاسی قیادت کا بحران بھی ہے اور لوگ ان لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے علاقے میں آئیں بنیادی طور پہ جو اس علاقے کے ہیں اور جو لوگوں کی واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں. میرا جو مین مشن تھا جو ابھی بھی الحمدللہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، لوگوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور علاقائی حوالے سے جو ہمارے اوورآل ہمارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ پسماندہ علاقہ ہے تو پسماندہ کیوں ہے، پسماندگی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر ہمارے لوگ غریب ہیں تو ان کے لیے ہمیں وہ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ان کا تعلیمی حوالے سے، ان کی نوکریوں کے حوالے سے، ان کا فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے ان کی بہتری آنی چاہیے. تو یہ وہ مین ایجنڈا آپ کہہ سکتے ہیں جس کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ ہم موجود ہوئے. میرے بچے فیملی وہاں پہ ہم لوگ سیٹل ہوتے چلے گئے آہستہ آہستہ. اور یوں وہ جو آپ کو مین میں کہہ رہا ہوں کہ ایجنڈا پوائنٹ یہ تھا کہ علاقائی پسماندگی جو ہے علاقائی حوالے سے یا ہمارے لوگوں کے حوالے سے اس کی طرف توجہ دی جائے اور جتنا بھی ہم اس میں رول ادا کر سکتے ہیں وہ بہتر طریقے سے رول ادا کریں. جناب میجر صاحب، آپ نے پہلے حلقہ PPA 80 جو کہ پرانا حلقہ PPA 37 تھا وہاں سے الیکشن لڑا جی اور بھرپور ووٹ حاصل کیے. جی الحمدللہ. عوام نے بھی بھرپور پذیرائی دی. کیا آئندہ آپ کا کوئی بلدیاتی الیکشن، تحصیل ناظم، صوبائی یا قومی الیکشن؟ جی ملک صاحب، سیاست میں ایک دفعہ جب آدمی آ جاتا ہے تو اسے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ذاتی طور پہ بھی سیاست میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں تو دوست، احباب اور باقی عوام آپ کو مجبور کر دیتی ہے الیکشن کے دنوں میں کہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ اپنا رول ادا کریں. تو اس میں سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے آلریڈی صوبائی اسمبلی میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا اس میں شجاعت علی خان ہمارے کینڈیڈیٹ تھے اور ابھی بھی سعد مبارک علی خان ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں جو کہ میرا اکلوتا ماشاءاللہ بیٹا ہے اور بہت ٹیلنٹڈ بوائے ہے. اس کے حوالے سے بھی میں دیکھ رہا ہوں اور باقی بھی فیملی کے کچھ ممبر ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ سیاست میں حصہ لیں اور لیتے رہیں. اس کو میں اپریشیٹ کروں گا. ذاتی طور پہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں یہ چاہوں گا کہ ابھی آنے والی جو جنریشن ہے اس پود کو تیار کیا جائے، اس پنیری کی پروان ایسے خوبصورت انداز میں اس کی جائے کہ آنے والے عرصے میں ان کو سیاست کے حوالے سے اور اس کی چھوٹی چھوٹی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے میں ان کو گائیڈ کرتا رہوں اور یہ ہمارے جو برخورداران ہیں یہ علاقائی حوالے سے لوگوں کی خدمت بھی کریں اور اللہ پاک کے کرم سے اور مہربانی سے اپنے آپ کو اس طریقے سے آگے لے کے جائیں
کہ واقعی इनका नाम भी पैदा हो। और जो मैंने पहले पॉइंट आपके गोश गुजार किया है, इलाकाई पसमानदगी और वो जो हमारी इस इलाके की कमतरी है, हम उसको किसी तरीके से उसको बेहतर कर सकें। और मुझे यकीन है अपने बेटे पे, ख़ासकर साद मुबारक अली ख़ान पे, और मुझे उसकी तालीम पे, उसकी सोच पे और उसके प्रैक्टिकल वर्क के हवाले से मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इलाकाई सियासत के हवाले से अपना बेहतरीन रोल अदा करेगा। जनाब मेजर साहब, आप गुरबा की मदद में हमेशा पेश रहते हैं, खा रमज़ानुल मुबारक हो, ईदें हों या कुछ सैलाब जैसी नागहानी आफत, इसकी क्या वजह है? मलक साहब, ये तो अल्लाह पाक हुक्म है ना, सबसे पहले तो मुसलमान होने के नाते, बल्कि मैं उससे पहले कहूँगा इंसान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जो भी काम करते हैं उसको अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए किया जाए। और अल्लाह पाक की खुशनुदी ये है कि एक तरफ तो हुकूकुल इबाद हैं और दूसरी तरफ हुकूकुल्लाह हैं। हुकूकुल्लाह तो मेरे रब की ज़ात के साथ उनका तल्लक है। हुकूकुल इबाद मैंने इसलिए पहले ज़िक्र किया है कि ये वो इनफैक्ट वो हुकूक हैं और वो आपके बेसिकली ज़िंदगी गुजारने का वो सलीका है जिसमें आपको लोगों के साथ तल्लक होता है। सियासत भी जब आप उसको करते हैं तो बेसिकली सियासत और हुकूकुल इबाद का चोली दामन का साथ है। और वैसे भी अल्लाह पाक ने जो आपको रिज़्क दिया है, आप अगर कुरान पाक को शुरू करते हैं तो उसका पहले हिस्से में ये चीज़ आती है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो रिज़्क हमने दिया है उसको लोगों तक पहुँचाते हैं और उसको खर्च करते हैं। और उसमें हुक्म है कि आप उसको छुपा के करें या ज़ाहिरन करें, अल्लाह पाक को वो दोनों आपके स्टाइल पसंद हैं। अभी चीज़ ये आ जाती है, आजकल वैसे भी सूरत माउन के ऊपर बड़ा तवज्जो दी जा रही है कि आप यकीनन वो पढ़ें भी इस कोरोना के हवाले से भी और वैसे भी, उसमें एक बड़ा खूबसूरत उसमें वो जिक्र है अल्लाह पाक की तरफ से कि बर्बादी उन लोगों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं और नमाज और ये चीज़ें दिखावे के लिए करते हैं। और लोगों के हवाले से जब तल्लुक़ आता है तो छोटी छोटी मामूली चीज़ें भी लोगों को इस्तेमाल के लिए नहीं देते। इस्तेमाल से क्या मुराद है? बेसिकली ये वो निज़ाम कुदरत और निज़ाम फितरत की बुनियाद रखी जा रही है कि आप छोटी चीज़ों से शुरू करें और जैसे जैसे अल्लाह पाक करे इसका आपका उसमें अपने वसी और रीज़ होता चला जाता है। इसी हवाले से अपनी उस चीज़ में भी आप इजाफा करते चले जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली ये हर इंसान का फ़र्ज़ है, सिर्फ मेरा नहीं, कि जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले तो यकीनन अपने इलाकाई हवाले लोगों के हवाले से आ जाता है, लेकिन उसके बाद ख़ानदानी हवाले से आ जाता है और सबसे बढ़कर आपका अपने मुल्क के हवाले से और फिर मुसलमान उम्मा के हवाले से जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह पाक ने आपको रिस्क दिया है, सिर्फ रिस्क नहीं, आपकी तालीम, आपका सोशल वर्क, आपका सियासी वर्क, आपका रिलीजियस वर्क, कहीं पे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। और ये हमारा फ़र्ज़ है, हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आने वाली नस्लें भी इसको जारी रखेंगी। जनाब, आपने रमज़ानुल मुबारक में कोई गुरबा को राशन वगैरह तकसीम किया है? अगर तकसीम किया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं उस राशन पैक में और कितने लोगों को तकसीम किया गया है? मलक साहब, आपका ये सवाल इस लिहाज से अच्छा है कि अगर इसको तशहीरी मुहिम का हिस्सा न समझा जाए, जैसे मैंने पहले ही आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह पाक का भी हुक्म है कि आप पोशीदा तौर पे या ज़ाहिरी तौर पे जो भी आपका, और इसमें अगर आप पुराने वाक़े की तरफ जाएँ, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी तशरीफ़ फरमा थे तो उन्होंने पूछा कि भाई अल्लाह की राह में क्या क्या लाए हो? तो हज़रत उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा घर का आधा हिस्सा, आधा माल उठा के लाए हूँ। और जब हज़रत बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं कि सब कुछ अल्लाह का नाम, अल्लाह की मोहब्बत वहाँ पे छोड़ के आया हूँ, मैं अपने घर का सब माल उठा के ले आया हूँ। ये वो बुनियाद है बेसिकली जब वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है। एक उसको तशहीरी मुहिम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बुनियाद रखी जा रही है एक ढांचे की, एक इस्लामी निज़ाम की, कि जब आप खिदमत करना चाहते हैं तो उसको अगर आप लोगों को बताना भी चाहें, लोगों को बता के करना भी चाहें, तो इसमें भी कोई मज़ाइका नहीं है। अभी आते हैं रमज़ानुल मुबारक की तरफ। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ये पहली दफ़ा नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से ये एक सिलसिला जारी है। इस दफ़ा अल्लाह पाक का ख़ास करम और मेहरबानी थी कि ये कोरोना वायरस के हवाले से और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई। एक तरफ कोरोना वायरस का प्रॉब्लम आया और दूसरी तरफ रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना वो भी आन पहुँचा। तो इसको कंबाइन करने के बाद इस दफ़ा हमने कोशिश की कि थोड़ा सा दोस्तों की तरफ और उन फैमिलीज़ की तरफ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से खिदमत सर अंजाम दें।
اور اس میں یہ ہوا کہ ہم نے مل جل کے اپنے خاندانی حوالے سے اپنے وسائل کو اکٹھا کیا. جب ہم خاندانی وسائل کہتے ہیں تو اس میں صرف میری اپنی فیملی اور میرے بھائی مبارک علی خان کی فیملی ہے. اس میں ہم لوگوں سے یہ کوئی چندہ یا مال اکٹھا نہیں کرتے. اس میں یقیناً میرا بیٹا کا جو ان کی اپنے ریسورسز تھے, انہوں نے اپنے ذاتی ریسورسز, جب ریسورسز کہتے ہیں تو یہ ذاتی ریسورسز ہیں, ہم نے اس کو اکٹھا کیا. زمیندارہ کا الحمدللہ ہماری اپنی فصل آ گئی تھی. اس کے علاوہ ہماری اپنی چاول کی فصل موجود تھی. باقی ہم نے کچھ راشن کے آئٹمز بازار سے بھی خریدے, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں روزانہ استعمال کی چیزیں تھیں. اس میں اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ بیسن کہہ سکتے ہیں, دالیں تھیں, اس کے بعد گھی تھا, پتی تھی, جہاں تک روح افزائی اس کی وہ تعلق تھا چند جگہوں پہ وہ بھی استعمال کی ہے. اور یقیناً پیاز, آلو, یہ بھی سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی, گھی وغیرہ. یہ تقریباً وہ روزمرہ کی جو ضروریات زندگی ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے, وہ بڑا گھر ہے, یہ چھوٹا گھر ہے, اس کی ہر ایک کی ضرورت ہے. ہم نے کوشش کی کہ مختلف پیکیجز بنا کے مختلف لوگوں تک پہنچائیں. چند لوگوں کو آٹا اور چاول کی ضرورت ہے اور ان کو وہ کمبینیشن دے دیا. جہاں پہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کو ضروریات زندگی چھوٹی لیول تک کی چیزیں, آلو پیاز اور وہ چیزیں ضرورت ہیں, تو ہم نے اس کا وہ ایک پیکیج علیحدہ بنایا. ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے. جناب میجر صاحب, آپ نے مختلف پارٹیوں کے ساتھ کام کیا, کافی تجربات کیے. کس پارٹی کو آپ نے ایک اچھی پارٹی پایا, کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ اچھا سوال ہے ملک صاحب آپ کا. یہ جہاں تک پارٹیز کا تعلق ہے, سب پارٹیز اچھی ہیں. اصل تو بات ہوتی ہے اس کی اپنی قیادت کی, کہ ملکی حوالے سے وہ اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. میں یقیناً اس وقت تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, ایک لیڈر ہے, یقیناً ایک میں کہوں گا بائی برتھ لیڈر جو ہوتے ہیں ان میں سے وہ ایک شخصیت ہے. اس وقت ہم پی ٹی آئی کا عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں, اور ذاتی طور پر عمران خان وہ شخصیت ہے جو کہ آل دل عزیز بھی ہے. اس کے کام اور اس کے حوالے سے دیکھا جائے جس طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز کنٹری اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس, ہی از ون آف دا بیسٹ. اس سے پہلے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے, یقیناً ان کے بھی بہت اچھے ان میں بھی لوگ موجود ہیں. جہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس پارٹی کی وہ خدمات نہیں رہیں, آپ جس جذبے کے ساتھ ان میں جاتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار یہاں پہ یہ پرابلم ہے, تو دل برداشتہ ہو کے یا کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ اس پارٹی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسری پارٹی کو بھی آپ دیکھ لیتے ہیں. جب وہاں پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں, یہ پرابلم سامنے آیا, میں ان پرابلمس کی طرف نہیں جاؤں گا, وہ بڑے لیول کے اوپر اور چیزوں کے اوپر وہ کام آلریڈی ہو رہا ہے. لیکن ذاتی طور پہ اس وقت میں محسوس کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب, میں بیسیکلی ان کا دل دادا ہوں, اور شخصیت کا دل دادا ہوں. میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ اپنا رول بہت اچھا ادا کر رہے ہیں. اور جہاں تک میں اس میں یہ کہوں گا کہ جب آپ سیاست میں ہیں, بیسیکلی اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پارٹی سے کیا تعلق ہے. بلکہ میں اس میں ایک کوٹ کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ محمد علی جناح آپ کو کس نام سے پکارا جائے, کیونکہ آپ کو مختلف ناموں سے لوگ پکارتے ہیں, کوئی قائد بلاتے ہیں, کوئی جناح بلاتے ہیں, کوئی محمد علی بلاتے ہیں, کوئی قائد اعظم کا نام بھی آپ کو دیا گیا ہے. تو ان کا جواب تھا کہ گلاب کو جس نام سے بھی پکارا جائے اس کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ آ جاتی ہے کہ پارٹی کوئی بھی ہو, اصل چیز ہے کہ آپ کام کیا سر انجام دے رہے ہیں. میجر سربلند خان کیا کر رہا ہے. اگر میرا رول نیگیٹو ہے تو پارٹی کوئی بھی ہو میں پازیٹیو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر میں کام اچھا کر رہا ہوں, پارٹی کوئی بھی ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. مجھے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اپنے علاقے کے حوالے سے مجھے کام کرنا ہے, وہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے وہ کیے جائیں گے. جناب میجر صاحب, عوام کو کوئی کورونا کے حوالے سے پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ سب سے اہم سوال میں سمجھوں گا آج کے حالات کے حوالے سے. میں کورونا کو دو وجوہات اور دو اس کے پس منظر کے حوالے سے دیکھتا ہوں. اس کا ایک آپ روحانی طور پہ کہہ سکتے ہیں, اور ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بایولوجیکل اینڈ کیمیکل ایجنٹ کے حوالے سے, ایک جنگی حوالے سے. سب سے پہلے تو اس کی زیادہ اہمیت میں جو سمجھتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے, اور ہمارے اپنے مسلمان لوگوں کے حوالے سے, اور ایون پوری کائنات کے حوالے سے, کہ ہم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. بیسیکلی میں ذاتی طور پہ اگر آپ کو اپنے آپ کی مثال دوں تو یقیناً میں ایک گناہ گار شخص ہوں, اور اس حوالے سے ہم سلسلہ جو ہمارا زندگی کا روزمرہ اپنے ہمارے ڈیلنگس کا تعلق ہے, یا زندگی گزارنے کے جو اسلوب ہیں, میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید ہم اسے جو مین اللہ پاک کا حکم ہے اور اسے ہم
हटते जा रहे हैं, हर आए दिन जो है हम उससे भटक रहे हैं या के साइड पे हो रहे हैं। अल्लाह पाक ने एक उस जरसूमा के ज़रिए, एक उस वायरस के ज़रिए जो कि अनसीन है, देखा भी नहीं जा सकता, उसके ज़रिए उसे पैगाम, अपनी ताकतों का पैगाम दिया कि वो कितना ताकतवर है, कि एक वो जरासीम जिसको हम देख नहीं सकते उसने पूरी कायनात को बंद करके रख दिया है। किसी की जुर्रत नहीं हो रही कि किसी को किसी से हाथ मिलाए, किसी से मिले, तल्लुकात, ये वो, दफ्तर, चीज़ें, बिजनेस, सब कुछ आपका, और इतनी इतनी जो आपकी साइंस की तरक्की थी सब कुछ आपकी धरी की धरी रह गई। और इस वक्त जरासीम ने, जो कि विजिबल भी नहीं था, उसने पूरी कायनात के सिलसिले को उसने बंद करके रख दिया। और एक अल्लाह पाक ने और पैगाम दिया कि अगर मैं चाहूँ तो आपको इतने इबादतगाहें जो हमारे अपने मुतबरक अपने जगहों से लेके ईसाइयत के हवाले से देखें, यहूदियत के हवाले से देखें, इवन आप अगर सिखों की इबादतगाहों के हवाले से देखें और बाकी इबादतगाहों के हवाले से देखें, सब की सब बंद हो गई कि अल्लाह पाक ने। लेकिन साथ ही तौबा का दरवाज़ा भी उसने खुला रखा, और वो क्या था कि आप अपने घरों में इबादत करें और वापस आएँ मेरी तरफ, वापस आएँ मेरी तरफ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, ठीक है, मैं अल्लाह हूँ, सेकर रहमान भी हूँ, साथ मैं जब्बार हूँ तो करीम भी हूँ। उसने साथ ये पैगाम दिया कि वापस आएँ मेरी तरफ, पलट आएँ, मैं रहमान और रहीम हूँ, मैं आपकी उसी तरीके से मोहब्बत करता हूँ जिस तरीके से ये कायनात मैंने बनाई थी। आप अगर भटक रहे हो तो वापस आ जाओ। पहला पैगाम तो ये है कि अल्लाह पाक ने अपनी ताकतों का एक खूबसूरत मुजाहरा किया, और आज के दौर में हमें ये एक इतना खूबसूरत मैसेज दिया इस बीमारी के ज़रिए, कोरोना कोविड-19 के ज़रिए, कि मैं हूँ एक ताकत, ला शरीका लहू वादहू ला शरीका लहू, कि आएँ मेरी तरफ, इबादत की तरफ आएँ, माफ़ी की तरफ आएँ, तौबा की तरफ आएँ। तो पहले तो इसका हिस्सा ये है कि हमें जो लोग, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे इंसान जो हैं, जो समझते थे कि हम भूले भटके हुए थे, हमें वापस आना चाहिए, राह रास्त पे आनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बाकी अल्लाह पाक की अपनी ज़ात है, जब आप उसकी तरफ आते हैं, बहुत शफीक हस्ती है वो ख़ुद आपकी तरफ आते हैं, और यकीनन ये जो रिश्ता है अल्लाह और उसके बंदे का, ये मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। पहले तो ये इंतहाई अहम ये हिस्सा है। दूसरा हिस्सा आ जाता है इसका एक बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट के हवाले से। उसमें मुख्तलिफ राय आ रही है कि ये वुहान में ये कोरोना वायरस की इब्तिदा की गई, या ये अमेरिका के लेबॉर्ट्रीज़ में की गई, या वहाँ से लीकेज हुआ, या यूरोप ने मिल के ये काम किया। इसके ऊपर मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस और इन्वेस्टिगेटिव थ्योरीज़ आ रही हैं। कभी कहा जाता है कि चाइना ये लॉन्च किया, कभी कहा जाता है कि अमेरिका ने लॉन्च किया और वहाँ से लीकेज हुआ, जिसको काउंटर अटैक किया गया, और ये एक उस तरीके से अपनी सुपरमेसी साबित करने के हवाले से वो एक चीज़ आ जाती है। मैं समझता हूँ कि हमें उससे गरज नहीं है, हमें गरज फिर उस हवाले से आ जाती है जो कि हमने शुरू में आपके इंटरव्यू में गुफ्तगू हुई थी। इस कोरोना वायरस से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्लाह पाक की तरफ हमें रजू करना है, और फिर जो हमारे लोग मुतासर हुए हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम एज ए इंसान, एज ए मेजर सरबलंद, एज ए जुल्करनैन मलिक, एज ए साद मुबारक अली ख़ान, हमने सोसाइटी की तरफ अपना क्या रोल प्ले किया है। ये वो वक्त है, और ये वक्त था, और ये शायद कुछ अर्सा ये वक्त रहेगा कि हमें अपने लोगों की तरफ मुतवज्जो होने हैं, हमें उन कामों की तरफ तवज्जो देनी है जो हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। फिर वही बात आ गई, हकूक़ अली बात, हकूक़ अल्लाह भी यहाँ पे आए कि अल्लाह पाक ने आरी तरफ आपको मजबूर किया कि मेरी तरफ रजू करें, और दूसरा है हकूक़ अली बात कि हम इस बीमारी के हवाले से जो लोग इससे मुतासर हुए हैं, ख़ासकर उस हवाले से फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मईशत के हवाले से, हम सब का फ़र्ज़ है, सब दोस्तों का, बहनों भाइयों का, सबका इसमें फ़र्ज़ है, और उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ें और अपने जो भी पसमानदा लोग हैं, तकलीफ़ में जो लोग हैं, परेशान जो लोग परेशान हैं, वहाँ पे आगे बढ़ें और अपना वो रोल अदा करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इसके हवाले से हमने अपना रोल प्ले किया। मैंने बल्कि यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी ऑफ़र की थी कि यहाँ अपने डेरे के ऊपर यहाँ पे कुछ गोडाउन मैंने तैयार करवाए, और मेरा ये जहन में ये चीज़ थी और आज भी है कि अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो आपने वो गोडाउन अपने क्वारंटाइन के हवाले से मैं उनको ये मुयस्सर कर सकता हूँ और उनको इनके हवाले कर सकता हूँ। न सिर्फ वो दे सकता हूँ बल्कि उसके हवाले से जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके अल्हम्दुलिल्लाह हम खाने पीने का भी बंदोबस्त कर सकते हैं। और हम हुकूमत का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और इन लोगों का जो भी इसमें अपना कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं कि उनके साथ मिल के हम अपने इस इन हालात में लोगों की बेहतर से बेहतर तरीके से खिदमत सर अंजाम दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मेजर सर बुलंद अली खान साहब कि आपने अपना कीमती वक्त ज़ी न्यूज़ को दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया।
کیمرہ مین ملک محمد فیاض کے ہمراہ ذوالقرنین ملک زی نیوز سرگودا۔